وہ ابراہیم کون تھا؟ دیکھنے میں ایک ہستی، لیکن اس میں اخلاق بھی تھا، اس میں کردار بھی تھا، اس میں ایثار بھی تھا، اس میں قربانی بھی تھی۔ وہ دیکھنے میں ایک ہی فرد تھا، لیکن وہاں پر حلیمیت بھی تھی، وہاں پر کریمیت بھی تھی، وہاں پر ایثار بھی تھا، وہاں پر زہد بھی تھا، وہاں پر تقویٰ بھی تھا، وہاں پر للہیت بھی تھی، وہاں پر خشیت بھی تھی۔ دوستو اور بھائیو، المختصر کہ اس کائنات میں جس خوبی کو خوبی کہا جاتا ہے وہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے اندر موجود تھی۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کی اتباع اور پیروی کا کہا۔ وہ دیکھنے کو اگرچہ ایک ہی فرد تھا، لیکن ہماری نظر میں ایک فرد تھا۔ اللہ کے نزدیک وہ ایک انسان نہ تھا، وہ ایک فرد کا کردار نہ تھا، وہ ایک ہستی کا کردار نہ تھا، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ، وہ ایک امت کا کردار تھا، وہ ایک امت کا کردار جو پوری امت بھی پیش نہ کر سکتی تھی، وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے پیش کی تھی۔ وہ کیا تھا کردار؟ وہ ابراہیم نے جو سیرت کا اسوہ نمونہ قدوہ پیش کیا کائنات کے سامنے، وہ کیا تھا؟ دوستو قرآن سے ہی پوچھو، قرآن بتاتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے صرف جانور قربان نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، اس کے گلے پر چھری رکھی تھی، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ وہ ابراہیم خلیل اللہ تو ابتدائے دن سے جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، اللہ نے اسی دن سے قربانیاں مانگنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے کہا اپنے باپ کی محبت کو قربان کر دو، کہا اللہ میں باپ کی محبت قربان کرتا ہوں، کہا اپنے خاندان کی محبت قربان کر دو، اللہ میں یہ بھی قربان کرتا ہوں، اپنے قبیلے کی محبت کو قربان کر دو، وہ بھی کر دی۔ کہا اپنے وطن کو چھوڑ دو، ہجرت کر کے نکلو، اپنے وطن کی قربانی پیش کر دو، کہا اللہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب پھر آپ کو اولاد نہ ہوئی، آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میری نبوت کا وارث عطا فرما دے، اللہ مجھے ایک وارث عطا کر دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ جب انہوں نے دعا کی، اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں لخت جگر عطا فرما دیا، اور پھر جیسے ہی وہ پیدا ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا، ابراہیم تیری قربانی کا وقت آ پہنچا ہے، اپنے شیرخوار بچے کو اٹھا اور وہ مکے کے صحراؤں میں پہاڑوں کی وادی میں چھوڑا، جہاں پر انسان کہاں چرند پرند بھی نہیں تھے، وہاں پر تو جانوروں کا نام و نشان نہیں تھا، جیسے کہ وہاں انسان ہوتے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں پر اپنے لخت جگر کو چھوڑ دیا۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ لخت جگر جوان ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اللہ نے کہا ابراہیم تیرے امتحان ختم نہیں ہوئے، تیری قربانی کا وقت تو اب بھی آن پہنچا ہے، اللہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے اس لخت جگر کو میرے راستے میں قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ابراہیم کی تو پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھو، اسی لیے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے کہا ابراہیم مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، میری یہ بات کو تسلیم کر لے، ابراہیم نے اسی وقت کہا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں تیرا مطیع ہو گیا، میں تیرا فرما بردار ہو گیا۔ کہا ابراہیم میری توحید کے لیے تو نے وطن بھی چھوڑا ہے، تو نے اپنے باپ کی محبت کو قربان کیا ہے، تو نے اپنے خاندان کی محبت کو قربان کیا ہے، آج آپ سے نمرود نے بھی چھلانگ لگا دے، کہا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اللہ کے لیے ہمیشہ ابراہیم تیار رہے، ہر قربانی کے لیے تیار رہے۔ آج ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے۔ آج قربانی کے جانور جو ہم قربان کرتے ہیں، یہ صرف ہم جانوروں کی قربانی نہیں کرتے، ہم جانوروں کا گلا نہیں کرتے، بلکہ ہمیں تذکیر یاد دہانی یہی کروائی جاتی ہے کہ ابراہیم کو اسوہ یاد کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی
اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔